پھر تمہارا عقیدہ مولا والا عقیدہ نہیں ہے. نہیں نوجوانوں، تمہیں ماں باپ نے پال کر اتنا بڑا کیا ہے، اس لیے اتنا بڑا نہیں کیا ہے کہ ان کی پرورش برباد چلی جائے، ان کا بیٹا برباد ہو جائے، اس لیے پیدا نہیں کیا. ہر ماں باپ کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو دیندار بنائے، اپنے بچے کو عزادار بنائے، وفادار بنائے، ملنگ یا پلنگ نہ بنائے. میں نے اسی مجلس میں کہا تھا، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا، یا علی شیعتوں کا ہم الفائزون، اے علی آپ کے شیعہ کامیاب ہے، ملنگ نہیں کہا. دکھاؤ مجھے حدیث میں، مجھے دکھاؤ حدیث میں، مجھے دکھاؤ حدیث میں کہیں ملنگ آیا ہو، کہیں ملنگ آیا ہو، کہیں ملنگی نہیں آیا. پتہ کیا آگے حتیٰ وشیعتوں کا ہم الفائزون، آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب. تو اگر کامیابی جاری ہے تو دنیا میں پیسہ کامیابی دلا دے گا، دنیا میں پیسہ کامیابی دلا دے گا، لیکن آخرت میں تو دولار چلتا ہی نہیں، آخرت میں تو یورو چلتا ہی نہیں. آخرت میں بھیا فون بھی نہیں کر پاؤ گے، آخرت میں آئی فون بھی نہیں چلتا. غور کر رہے ہو نا؟ اگر تمہیں کوئی لالچ دے رہا ہو کہ میں تمہیں آئی فون 40 دوں گا، 50 60 دوں گا، تو ایک فون کے چکر میں اپنا عقیدہ برباد کر دو گے. نہیں، ایسا فون دل میں رکھو کہ جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے. ایسی محبت دل میں رکھو کہ دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے. خدا کی قسم، ساری دنیا کے اختیار زمین کے اوپر ہے، میرے مولا کا اختیار زمین کے نیچے ہے. اے مولا، اے مولا. میرا مولا دنیا میں بھی امیر ہے، آخرت میں بھی امیر ہے. پہلی بات میں ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں نوجوانوں، کسی کی کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اپنا عقیدہ خراب نہ کرنا، اپنا چہرہ خراب نہ کرنا، اپنے والدین کے لیے بدنامی کا سبب نہ بننا. غور فرمایا. تو بھائی صاحب سنا ہو گئی، آخری بات سنا ہو گئی. اس کے دوسرے ہی دن معاویہ کہتا ہے اپنے خزانے دار سے، سارا خزانہ سمیٹ مدینے چل. آ گیا فقیر شام مسلمانوں کی لوٹی ہوئی دولت لے کر. لٹیرا تھا نا، مسلمانوں کی لوٹی ہوئی دولت لے کر مدینے آ گئے. اعلان کیا مدینے والوں سے، آؤ فقیر شام تمہیں ہدیہ دے کر، تحفہ دے. صبح سے لے کر شام تک مسلمانوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا. سب کو سونا چاندی، سونا چاندی، سونا چاندی جواہرات دیتا رہا. شام ہوئی نا تو امام حسن آئے. جیسے ہی امام حسن اس کے دربار میں داخل ہوئے، فقیر شام کے احترام میں کھڑا ہو گیا. حسن آپ تشریف لائے. دیکھو امام بغیر مصلحت کہیں جاتے نہیں، امامت بغیر کسی مصلحت کے کہیں جاتی نہیں. یہاں امام آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کچھ دکھانا چاہتا میرا مولا. حسن اب آپ آئے ہیں، اپنے پہلو میں دکھایا. اب آپ آئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک سارے مدینے والوں کو میں نے سونا چاندی بانٹا. مجھے پتا ہے کہ آپ دن کے آخری حصے میں کیوں آئے ہیں. امام نے فرمایا کیوں؟ کہ آپ یہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میں شام میں جاؤں گا تو فقیر شام کے پاس خزانے ختم ہو جائیں گے، سونا چاندی ختم ہو جائے گا، میں آپ کو کچھ دے نہ سکوں گا. تو تاریخ لکھے گی کہ فقیر شام حسن کو کچھ دے نہ پایا، فقیر تھا کچھ دے نہ پایا. امام مسکرائے. امام نے فرمایا کچھ نہ کہا امام نے. اب فقیر شام اپنے خزانے دار کو بلاتا ہے، کہتا سن، جتنا صبح سے لے کر شام تک مدینے والوں کو دیا، اتنا اکیلا سونا اور چاندی اور جواہرات حسن ابن علی کو دے. اتنا اکیلا حسن ابن علی کو دے. صبح سے شام تک جتنے مسلمانوں کو دیا، اتنا ایک حصہ بنا کر
حسن ابن علی کو دے، حسن ابن علی کو دے۔ اس کا مطلب یہ ہے ابو سفیان کا نمائندہ جانتا ہے کہ مدینے والوں کی حیثیت اور ہے، حسن ابن علی کی حیثیت اور ہے۔ اور ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی مجلس، ایک فطرے کا ساری بات ڈیپینڈ ہے۔ انبار لگ گیا، سونا چاندی انبار لگ گیا، اور کہتا ہے فقیر شام حسن اسے اٹھاؤ لے جاؤ، لیکن لے جانے سے پہلے ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کیسا فقرہ؟ کہ ایک مرتبہ اس انبار کو دیکھیں، کتنا سونا میں نے آپ کو دیا، کتنی چاندی میں نے جواہرات آپ کو دیے، کہ ٹھیک ہے یہ بتا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا انا ابن ہندین، میں ہندا کا بیٹا، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ دیکھا تم نے حسن میری سخاوت، انا ابن ہند، میں ہندا کا بیٹا، میری سخاوت دیکھو حسن، جتنا میں نے سارے مسلمانوں کو دیا اتنا میں نے تمہیں اکیلا دیا حسن۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہندا کا بیٹا، میری سخاوت دیکھو۔ امام اٹھے چلنے کے لیے، فقیر شام کے غلام نے امام کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے جلدی سے امام کی جوتی سیدھی کر دی۔ امام کی جوتی کا سیدھا کرنا تھا کہ علی کا بڑا بیٹا حسن مسکرایا، مسکرا کے فرماتا ہے میرا مولا اے غلام یہ سارا سونا تیرا۔ سارے جواہرات تیرے، فقیر شام ہندا کا بیٹا، ابو سفیان کا نمائندہ آنکھیں بڑی کر کے کہتا حسن کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جتنا میں نے سارے مسلمانوں کو دیا اتنا تمہیں اکیلے دیا، تم نے ایک غلام کو دے دیا، تم نے ایک غلام کو دے دیا، تم نے ایک غلام کو دیا۔ امام نے فرمایا بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ میں ہندا کا۔ امام نے فرمایا انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا۔ ماشاءاللہ سبحان سیدہ ہمارے آس نے جو کہا تھا کل کی پرسوں کی مجلس میں آپ کو یاد ہے، جب جب یہ آل محمد کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ، تب تک خود ذلیل ہو جاتے ہیں۔ زندگی بھر تم کے ٹکڑوں پر ملے، تو میرے مولا حسن کو مانی دولت دو، دولت تو حسن غلاموں کو دے دیتی۔ الغرض امام حسن علیہ السلام اور رسول اللہ سلام اللہ علیہ کا تابوت آئے گا۔ نانا نواسے کا دونوں کا تابوت آئے گا۔ دیکھو یہ بھی اتفاق ہے، ایک ہی تاریخ میں نانا کا بھی اور ایک ہی تاریخ میں نواسے کا، اور مماثلت بھی ہے۔
नाना को भी जहर से शहीद किया गया, नवासी को भी जहर से शहीद। नाना की शहादत में इख्तलाफ, लेकिन नवासी की शहादत में तो इख्तलाफ नहीं अल्लाह। लेकिन हजारों मजलूमियत दोनों तरफ है। तारीख कहती है नबी बिस्तर इबादत पर थे और अपने बाबा की पाई दी तो बेटी बैठकर हो रही है। सैयदा की आंखों से आंसू निकले, नबी के पैरों पर गिरे, नबी ने अपनी आंख खोली, देखा कि बेटी पाती बैठी हुई है। फातिमा मेरे जिगर जुज़्वे रिसालत, फातिमा मेरी बेटी मेरे करीब। गिरने का सबब क्या है? फरमाती है बाबा कोई है जो बार बार रब्बुल नाम करता है, मैं उससे कहती हूँ मेरा बाबा अली है, लेकिन मानता नहीं। रसूल कहते हैं शहजादी मेरी बेटी, ये तो तेरे दरवाजे का शरफ है। का बाबा शरफ, हाँ वो बाहर आने वाला कोई और नहीं है, वो मलकुल मौत है। मेरी बेटी फातिमा वो तुझसे इजाजत मांग रहा है, जब तक तू इजाजत न देगी मलकुल मौत घर के अंदर ना आए। सोचो ना, जिसकी इजाजत के बगैर मलकुल मौत घर में दाखिल न हुए, उसी के दरवाजे पे आग लकड़ियां हैं। उसी अजीजों आयतुल्लाह काज़िम कज़वीनी लिखते हैं, फातिमा मिनल महदी इलल्लाह नामी किताब है। कहते हैं कि कायनात की दो बेटियों का मुकद्दर एक जैसा है, एक रसूल की बेटी, एक हुसैन की बेटी। रसूल की बेटी को भी बाबा के जाने के बाद रोने न दिया गया, हुसैन की बेटी को भी बाबा के जाने के बाद रोने न दिया गया। एक 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 देखा आपने शबाहत, दूसरी शबाहत सुनना। कहते हैं अब्दुल्लाह काज़िम कज़वीनी कि रसूल के जाने के बाद एक बेटी की पसलियां तोड़ी गई, और इधर हुसैन के जाने के बाद उस 4 साला फातिमा के चेहरे पर तमाचे लगा। अल्लाह और किया ज़ादारो। हाँ ये फिक्र मैंने इसलिए पढ़ दिया कि ये सितम रसूल के जाने के बाद हो, लेकिन तारीख कहती है इधर रसूल इस दुनिया से गए, रसूल इस दुनिया से गुजरे ना। अब रसूल के जनाजे पर रोने वाले बहुत कम है। एक अली मुर्तज़ा है, एक बीबी सैयदा है, और घर के बाहर कुछ उंगलियों का शुमार करने वाले कुछ खास सहाबा हैं। कितना गरीब है हमारा रसूल। अपने ही शहर में रसूल गरीब हो गया, अपने ही शहर में रसूल मजलूम हो गया। मुसलमानों तुम्हारा रसूल दुनिया से चला गया, तुमने रसूल का जनाजा उठाने के बजाय तुम दुनियावी उमूर में लग गए। रसूल का जनाजा अकेले पड़ा रहा। अल्लाहु अकबर। चूंकि रसूल के 2 बेटे हैं ना, एक हसन एक हुसैन, एक हुसैन और एक हसन, तो हाँ कुछ शबाहतें हसन से मिलती है, कुछ शबाहतें हुसैन से मिलती है। रसूल का 3 दिन तक जनाजा घर में रखा रहा, लेकिन नवासे का जनाजा ज़मीने करबला पर, जल्दी ज़मीन पर 3 दिन तक बेगौरा गवा। देखो सुनने में लेकिन दोनों में फर्क है। मैं कहूँगा
یا رسول اللہ 3 دن آپ کا جنازہ ضرور رکھا رہا لیکن سائے میں رکھا رہا، اپنوں کے درمیان رکھا رہا، لیکن ہائے حسین جلدی زمین پر سید سجاد ساری عمر روتے رہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ہاں دیکھو شبیہ تابوت آئے گا، جب میں کہوں شری بھائی، جب میں کہوں تب لانا، مجھے مسائل پڑھنا ہے۔ شب شہادت ہے، 2 معصوموں کی شہادت کی شب ہے آج کی شب، شب عاشور، شب شام غریبہ سے کم نہیں ہے، شب عاشور سے بھی کم نہیں ہے، شب 11 محرم سے بھی کم نہیں ہے، اس لیے کہ آج جو معصوم شہید ہوئے ہیں آج کی شب لگ چکی ہے۔ کل کا دن جب آئے گا نا عزیزوں، اپنے ساتھ بہت کچھ سنانی لائے گا۔ زہرا کے گھر سے آواز آئے گی، نبی گزر گئے، نبی کی بیٹی یتیم ہو گئی، نبی کی بیٹی یتیم ہو گئی، لیکن سیدہ کے یتیم ہونے میں، سکینہ کے یتیم ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ارے بابا کے جانے کے بعد فوراً کسی نے تماچے نہیں مارے، ادھر حسین کا شہید ہو رہا تھا، کانوں سے بالیاں بھی چھینی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تھوڑا فرق ہے، لوگ سیدہ یتیمہ ہو گئی۔ ہاں نبی کا جنازہ کچھ لوگوں نے مل کر دفنا دیا نا، اس کا مطلب ہے کہ نبی اپنے شہر میں غریب ہے۔ ہاں غربت کے عالم میں میرا نبی دفنایا گیا، مظلومیت کے عالم میں میرا نبی دفنایا گیا، لیکن یا رسول اللہ جب آپ کا جنازہ اٹھا ہے نا تو جنازوں پر تیر نہیں لگے۔ یا رسول اللہ آپ کو زہر دیا گیا نا، لیکن آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر دشت میں نہیں گرے، لیکن ہائے آپ کا نوازا خدا لعنت کرے جولا بنت اشرف خاندان کا اللہ کی لعنت ہو کہ جس نے میرے مولا حسن کو زہر دیا، اور زہر کوئی معمولی زہر نہیں ہے، یہ زہر اہل بیت کے لیے مخصوص کیا گیا۔ زہر کا نام تھا زہر حلال، اور اس کی تاثیر پتہ کیا ہے؟ اگر پتھر کا بھی ڈال دینا تو پتھر چکر جاتا تھا۔ ایسا زہر میرے مولا حسن کو دیا گیا، حسن حجرے میں آئے، دست میں جگر کٹ کٹ کے گرنے لگا۔ کرو ماتم، کرو ماتم، کرو ماتم۔ آج کی شب کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ ارے آج کی شب مجھے نہیں پتا کہ میں بیوی فاطمہ کو کس کا پرسہ پہلے لوں۔ اے بیوی سیدہ اپنے بابا کا بھی پرسہ، اپنے بیٹے حسن کا بھی پرسہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ دونوں پرسے تمہیں دینے ہیں، اس ماں کو دونوں پرسے دینے ہیں، اس بیوی کو دونوں پرسے دینے ہیں۔ عزیزانو تاریخ کہتی ہے امام حسن کا جگر کٹ کر کے دشت میں گرنے لگا نا، چاہنے والی بہن زینب سامنے کھڑی ہے، اپنے بھائی کی حالت کو دیکھ رہی ہے۔ ہائے زینب کا مقدر، زینب کیا کیا دیکھے، ایک بھائی کا جگر کٹتے ہوئے دیکھا، ایک بھائی کے لاشے پر گھوڑے دوڑتے ہوئے۔ کرو ماتم، کرو ماتم۔ اللہ اکبر۔ ایک بھائی کے جگر میں ٹکڑے دیکھے اور ایک بھائی کا جسم کے گھوڑے دوڑتے دیکھے۔ الغراض لو حسن دنیا کو خیر بات کہہ کر چلے گئے، قاسم یتیم ہو گئے، زینب بڑے بھائی کے سائے سے محروم، حسین بڑے بھائی کی سائے سے محروم۔ لو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نانا کے روضے کی طرف جنازہ کے قبر کیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جنازہ جیسے ہی نانا کے روضے کی طرف رخ کرنا تھا نہ جانے کہاں سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ ارے حسن
نسل نہ جانے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، جو کفن سفید بنا کے بھیجا گیا تھا نا، تین کی بارش سے وہ کفن خون آلود ہو گیا۔ عجیب مقدر ہے دونوں بھائیوں کا، حسن کا بھی حسین کا بھی، یہ کیسا مقدر! ارے حسن کے جنازے میں تیر آئے، حسین کا جنازہ تیر خدا تمہاری آمادوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ ان معصوموں میں کتنی مشابہت ہے۔ حسن کے جنازے میں تیر مارے گئے اور حسین کا جنازہ تیروں کو معلق رہا۔ اے عزادارو، الغراض خون آلود کفن دوبارہ گھر میں آیا۔ اللہ کسی بہن کو یہ دن نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا اپنے بھائی کے کفن کو رنگین دیکھ کر، بھیا میں نے اپنے بھائی کو سفید لباس میں بھیجا تھا، یہ خون آلود کفن۔ جزاکم اللہ۔ لو عزادارو، پھر سے کفن بدلا گیا، پھر سے سفید کفن پہنایا گیا نا۔ میں کہوں گا اے امام حسن، یہ اپنا اپنا مقدر ہے، یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ آپ کو 2 مرتبہ کفن